سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ ان پر قابو پانا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن ان جلاوطن عربوں میں اتنا ڈسپلن موجود تھا کہ انہوں نے اپنے سردار کے وعدے کو تسلیم کر لیا اور لڑکی کو گھوڑے پر سوار کرا کر اور لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا کر لے آئی۔ اس وقت تک رات گہری ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا میں موجود تھا، جو کچھ لمبی مسافت تھی۔ حارث علافی نصف شب سے کچھ پہلے 2 آدمیوں کے ساتھ چل پڑا۔ علافی اور اس کے ساتھیوں کو دور سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے گھوڑوں کو اینٹ لگا دی تاکہ نماز تک پہنچ جائیں۔ یہ ارمن بیلا کی اذان تھی۔ یہ تینوں قلعے کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ ان کے لیے دروازہ اتنی جلدی نہیں کھل سکتا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے حکم دے رکھا تھا کہ سردار حارث علافی جب بھی آئے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، لہٰذا ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہ عین اس وقت پہنچے جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی۔ انہوں نے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد علافی نمازیوں کے ہجوم کو چیرتا محمد بن قاسم تک جا پہنچا۔ محمد بن قاسم اسے اتنی سویرے دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ آپ کوئی بہت بڑی خبر لائے ہیں؟ ہاں قاسم کے بیٹے، علافی نے کہا۔ خبر بہت بڑی ہے اور بہت بری بھی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ محمد بن قاسم کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور علافی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ قلعہ تھا جس میں قلعہ دار کی رہائش بڑی شاہانہ تھی۔ ابن قاسم، علافی نے کہا، اگر علافیوں کے ساتھ دوستی سچے دل سے لگائی ہے تو آج دوستی کا حق ادا کر دے۔ حق ادا کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر آپ کوئی احسان کر کے اس کا صلہ مانگتے ہیں تو اپنے منہ سے کہیں، میں اتنا ہی صلہ دوں گا۔ حارث علافی نے اسے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ اس کے سپاہیوں نے کس طرح 3 لڑکیوں پر جھپٹ کر ایک لڑکی کو خراب کیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے عزیز، علافی نے کہا، میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور ان تمام عربوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور جنہیں تمہارا خلیفہ باغی کہتا ہے، بڑی مشکل سے رضامند کیا تھا کہ وہ عرب سے آئی ہوئی فوج کو اگر کھلم کھلا مدد نہ کریں تو در پردہ کچھ ضرور کریں، اور اگر دل یہ بھی نہ مانے تو اتنا ہی کریں کہ ان کے خلاف ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ لیکن اب میری بستی کا یہ عالم ہے کہ اگر تم وہاں چلے جاؤ تو معلوم نہیں کتنی برچیاں تمہارے جسم میں اتر جائیں گی۔ میں انہیں ایک وعدے پر ٹھنڈا کر کے آیا ہوں۔ اگر میں ضرورت سے زیادہ ان کی توقع کے خلاف وقت لگا کر واپس گیا تو شاید وہ مجھے راستے میں ہی مل جائیں اور مجھے ہی قتل کر دیں۔ ہاں حارث، محمد بن قاسم نے کہا، انہیں اس سے بھی زیادہ مشتعل ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو باتوں سے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ مجھے بتا قاسم کے بیٹے، حارث علافی نے کہا، تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرنا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں دیبل پر حملہ کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس معاملے کو میں سب سے پہلے نمٹاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت اپنا گھوڑا منگوایا اور علافی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ دستور کے مطابق چند ایک محافظ اس کے ساتھ گئے۔ خالد بن ولید نے جاسوسی کے نظام کو ایک خاص تنظیم دی تھی، اور جس طرح انہوں نے اس نظام کو چلایا تھا وہ اتنا کامیاب رہا تھا کہ عرب کی فوج کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔ بعد میں جاسوسی ایک الگ محکمہ بنا دیا گیا تھا جس کے لیے الگ سالار مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس محکمے کی سالاری اس آدمی کو ملتی تھی جس میں زمین کی تہوں کے نیچے سے بھی راز اور سراغ نکال لانے کی اہلیت ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ انٹیلیجنس کا سالار تھا، اس کا نام شعبان ثقفی تھا۔ یہ محمد بن قاسم کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو ہے کہ وہ زمین و آسمان کے راز بھی پا لیتا ہے۔ محمد بن قاسم جب علافی کے ساتھ روانہ ہوا تو شعبان ثقفی بھی ان کے ساتھ گیا۔ محمد بن قاسم نے خاص طور پر اسے ساتھ لیا تھا۔ حارث علافی اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہیں توقع تھی کہ دوپہر تک بستی تک پہنچیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے قلعے سے نکلتے ہی گھوڑا دوڑا دیا۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ اڑ کر واردات والی چوکی تک پہنچنے کی کوشش میں ہو۔ وہ ان سب سے آگے تھا۔ اس نے شعبان ثقفی کو بھی اپنے ساتھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ وہ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ دوپہر سے خاصا پہلے وہ چوکی تک پہنچ گئے۔ اپنے سالار کو دیکھ کر چوکی کے تمام آدمی باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم پیچھے ہٹ آیا اور شعبان ثقفی چوکی کے آدمیوں کے قریب گیا اور ان سے پوچھا کہ کل پچھلے پہر سے شام تک گشت پر کون کون نکلا تھا؟ 4 سپاہیوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کیا تم چاروں نے ان 3 لڑکیوں پر حملہ کیا تھا؟ شعبان نے پوچھا۔ یا تم میں کوئی ایسا بھی تھا جس نے اس جرم میں شریک ہونا پسند نہ کیا ہو؟ چاروں حیرت سے شعبان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ سالار اعلیٰ ساتھ آئے ہیں، شعبان نے کہا۔
اس سے سمجھ لو کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور تمہارا جرم بے نقاب ہو چکا ہے۔ دشمن کے زمین پر کھڑے ہو کر اپنی زبان ناپاک نہ کر، ایک سپاہی نے غصیلی آواز میں کہا۔ وطن سے دور لا کر ہمیں یوں ذلیل نہ کر سالار۔ اس سپاہی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور سپاہی اس سے زیادہ غصیلی اور بلند آواز سے محمد بن قاسم کی طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا، اے سالار عرب، تجھے اس اللہ کی قسم جس کے نام پر لڑنے کے لیے تو ہمیں یہاں لایا ہے، ہمیں یہ بتا کہ یہ شخص ہم پر ایسی تہمت کیوں لگا رہا ہے؟ ہم تیری ٹکر کے آدمی نہیں۔ محمد بن قاسم نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے یہ تفتیشی کام شعبان ثقفی کے سپرد کر دیا تھا، اور یہ شعبان کا ہی کام تھا۔ چاروں سپاہی احتجاجی واویلا بپا کر رہے تھے۔ اللافی اور اس کے ساتھی الگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حارث اللافی، شعبان نے کہا، تینوں لڑکیوں کو بستی سے اپنے ساتھ لے آئیں اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ آنا چاہیں آ جائیں۔ اللافی کے جانے کے بعد سالار شعبان نے چوکی کے کماندار سے کہا کہ اس وقت جو آدمی گشت پر گئے ہوئے ہیں انہیں بھی یہاں لے آئے۔ کماندار کے جانے کے بعد محمد بن قاسم اور شعبان الگ جا کھڑے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پہلے صرف 4 سپاہی واویلا بپا کر رہے تھے۔ اللافی کے جانے کے بعد چوکی کے تمام سپاہیوں نے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم میں اتنا تحمل تھا اور اتنی بردباری کہ سپاہیوں نے بعض باتیں ایسی ناروا کیں جو کوئی سپاہی بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن محمد بن قاسم خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر شعبان ثقفی نے انہیں تسلی دی کہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ سالار اعلیٰ، ایک ادھیڑ عمر سپاہی نے محمد بن قاسم سے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ باغی لوگ ہیں جنہیں عرب سے نکال دیا گیا تھا اور سندھ کے راجا نے انہیں اپنی شفقت کے سائے میں رکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ وہی لوگ ہیں، چوکی کے ایک سپاہی نے ہی کہا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں، کہ یہاں کے ہندو راجا کا نمک حلال کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں سے پہلے ان مسلمانوں کو صاف کیا جائے۔ یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں کہ تم لوگ اپنی زبانیں بند نہیں رکھ سکتے۔ شعبان ثقفی نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان سپاہیوں کے دلوں میں باغی عربوں کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اللافی تینوں لڑکیوں کے ساتھ دور سے آتا نظر آیا۔ پیچھے پیچھے بستی کے کئی آدمی آ رہے تھے۔ شعبان ثقفی نے ان کی طرف گھوڑا دوڑا دیا، انہیں دور ہی روک لیا۔ اس کے پوچھنے پر اس لڑکی کو آگے کیا گیا جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ اس کے ساتھ مجرمانہ زیادتی ہوئی ہے۔ چشمہ قریب ہی تھا اور چشمہ بربری سی چٹانوں میں گرا ہوا تھا۔ شعبان ثقفی اس لڑکی کو ان چٹانوں کی اوٹ میں لے گیا اور اس سے اپنی زبان میں پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس پر اور اس کی سہیلیوں پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ لڑکی شعبان کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد شعبان نے اپنا سوال دہرایا تو لڑکی نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں لڑکی، شعبان نے کہا۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اسے تمہارے سامنے قتل کیا جائے گا، اتنی خوفزدہ نہ ہو۔ لڑکی پھر بھی چپ رہی۔ شعبان لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چٹانوں سے باہر آیا۔ کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ اللافی آگے بڑھا اور شعبان کے قریب چلا گیا۔ شعبان، اللافی نے کہا، تم نے اس کے ساتھ عربی میں بات کی ہوگی۔ یہ لڑکی عربی نہیں سمجھتی، یہ ہندو تھی۔ کوئی 1 سال پہلے اس نے ہمارے ایک آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں تھیں۔ شعبان نے پوچھا، کیا وہ تمہارے قبیلے کی ہیں؟ نہیں، اللافی نے جواب دیا، وہ بھی یہیں کی رہنے والی ہیں، پہلے ہندو تھیں اور یہی کوئی سال بھر پہلے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور ان کی شادی ہمارے آدمیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ شعبان ثقفی نے ایک آدمی کو ساتھ لیا جو سندھ اور مکران کی زبان بول سکتا تھا اور اسے لڑکی کے پاس لے گیا۔ شعبان نے اس آدمی کی معرفت لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائی جہاں تینوں لڑکیوں پر حملہ ہوا تھا۔ لڑکی نے چند قدم پرے جا کر بتایا کہ یہ جگہ تھی۔ شعبان نے اسے کہا کہ وہ پورا واقعہ سنائے۔ لڑکی نے بولنا شروع کر دیا اور ترجمان اس کا بیان عربی میں سناتا گیا۔ بیان سن کر شعبان نے لڑکی سے کہا کہ وہ جگہ دکھائے جہاں سپاہیوں نے اسے گرایا تھا۔ لڑکی نے ایک جگہ دکھا دی۔ شعبان نے اس لڑکی کو ایک چٹان کی اوٹ میں بھیج دیا اور دوسری لڑکی کو بلایا اور ساتھ یہ کہا کہ اس کا خاوند بھی آئے۔ عربوں کی ذہانت اور سراغ رسانی شروع سے ہی مشہور ہے۔ ان کے خیالی قصوں اور کہانیوں میں بھی عربوں کی دانش مندی صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ عربوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور ثقافت کے متعلق یورپی مصنفوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ہر مصنف نے خواہ وہ عربوں کے خلاف متعصب ہی کیوں نہ ہو، عربوں کی عقل و دانش کو بہت سراہا ہے۔ اس کے متعلق تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ عرب کے لوگ صحرا کے بھیدی تھے۔ آج بھی بدوؤں میں یہ ذہانت اور سراغ رسانی کی غیر معمولی اہلیت موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم فلکیات کو جو راز مسلمانوں نے دیے تھے
وہ کوئی اور قوم نہیں دے سکی۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ عربوں نے اخلاقی سراغ رسانی بھی کر لی تھی۔ شعبان سقفی تو جیسے پیدائشی سراغ رساں تھا۔ دوسری لڑکی کو شعبان اس کے خاوند اور ترجمان کے ساتھ چشمے کی دوسری طرف لے گیا اور اس سے پوچھا کہ ان سپاہیوں پر کس جگہ پر حملہ کیا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ جگہ تھی۔ شعبان کے کہنے پر اس لڑکی نے بھی پورا واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو دور کھڑا کر دیا گیا اور شعبان نے تیسری لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ بلایا۔ شعبان اسے ایک اور جگہ لے گیا اور اس سے کہا کہ وہ جگہ بتائے جہاں ان پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ شعبان کے کہنے پر اس نے بھی واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی کو ایک اور طرف کھڑا کر کے شعبان نے پہلی لڑکی کو بلایا اور اس کے خاوند کو بھی بلا لیا گیا۔ اس کا خاوند اس قدر مشتعل تھا کہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ شعبان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا، لیکن شعبان تحمل اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ شعبان کے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ وہ ان چاروں سپاہیوں کو پہچان سکتی ہے۔ چوکی کے سپاہیوں کو، جن کی تعداد 12 تھی، الگ الگ کھڑا کیا گیا تھا۔ شعبان اس لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ سپاہیوں کے سامنے لے گیا اور لڑکی سے کہا کہ ان 4 سپاہیوں کو پہچانے۔ لڑکی نے بڑی تیزی سے 4 سپاہیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان سپاہیوں کو دوسروں سے دور کھڑا کر دیا گیا اور اس لڑکی اور اس کے خاوند کو الگ بھیج دیا گیا۔ دوسری لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ شعبان کے بلاوے پر آئی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سپاہی کو تو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اسے سپاہیوں کے سامنے لے گئے تو اس نے درمیان میں سے ایک سپاہی کے سینے پر جا ہاتھ رکھا۔ اس سپاہی کو الگ کر دیا گیا۔ تیسری لڑکی آئی تو اس نے کہا کہ وہ بھی ایک ایک سپاہی کو پہچانتی ہے۔ اس نے زیادہ غور سے دیکھے بغیر ایک سپاہی کی طرف اشارہ کیا۔ شعبان نے الافی کو اور تینوں لڑکیوں کے خاوندوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ یہ جو 4 سپاہی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ کل اس وقت گشت پر تھے اور لڑکیوں نے جنہیں ملزم ٹھہرا کر الگ کیا ہے وہ اپنے خیموں میں تھے۔ شعبان نے تینوں لڑکیوں کو بھی بلا لیا اور انہیں ان کے خاوندوں کے پاس کھڑا کر دیا۔ میرے دوستو، شعبان سقفی نے ان سب سے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے وہ جگہیں مختلف بتائی ہیں جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ تم بھی صحراؤں میں پیدا ہوئے ہو اور تم جانتے ہو کہ صحرا کی ریت بھی بولا کرتی ہے۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس علاقے میں اور ان جگہوں پر جہاں یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ان پر حملہ ہوا ہے، 4 گھوڑوں کے سموں کے نشان دکھا دو۔ یہ کل شام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آندھی نہیں چلی، بارش نہیں ہوئی۔ کوئی نشان مجھے دکھا دو۔ اس لڑکی نے وہ جگہ مجھے دکھائی ہے جہاں اسے گرایا گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، وہ جگہ دیکھو۔ شعبان انہیں اس جگہ لے گیا۔ وہاں ایسا کوئی نشان اور کوئی کھرا نہیں تھا۔ میرے ہم وطنوں، شعبان نے کہا، ان تینوں لڑکیوں نے مختلف جگہیں بتائی ہیں جہاں ان پر حملہ ہوا۔ یہ بھی سوچو کہ سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بھاگنے والی 2 لڑکیوں کا پیچھا نہ کیا؟ کیا یہ لڑکیاں گھوڑوں کی رفتار سے تیز دوڑنے والی تھیں؟ ارد گرد کوئی آبادی نہیں کہ یہ ڈر گئے ہوں گے۔ یہ بھی سوچو کہ ان تینوں لڑکیوں نے مختلف آدمیوں کو شناخت کیا اور جو اس وقت گشت پر تھے وہ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ شعبان نے انہیں ان لڑکیوں کی موجودگی میں ان کے بیان سنائے اور کہا، ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہی بیان دیے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائی حارث الافی، شعبان سقفی نے کہا، بنو ثقیف کے خون میں ابھی تک کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ اگر بنو اسامہ خاندانی اور خونی دشمنی کو بھول کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو بنی ثقیف کا سالار اپنی جان دے کر دوستی کا حق ادا کر دے گا۔ کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لڑکیاں کچھ مہینے پہلے تک ہندو تھیں؟ یہ ہندو گھروں میں پیدا ہوئیں، بتوں کو پوجتے جوان ہوئیں، پھر انہیں یہ 3 عرب اچھے لگے تو یہ مسلمان ہو گئیں۔ اپنا مذہب اور اپنی ذہنیت ان کے خون میں شامل ہے۔ اگر یہ میری لڑکیاں ہوتی تو میں ان سے کسی اور طریقے سے پوچھتا کہ بتاؤ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے۔ الافی ایسے اوچھے تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن سندھ اور مکران کی ریت عرب کے مقدس ریگزاروں پر غالب آ گئی ہے۔ تم اپنے وطن میں تھے تو باغی کہلائی۔ خدا کی قسم، تمہاری بغاوت جائز تھی۔ کہاں گئی تمہاری وہ دانش مندی اور تمہاری وہ جرت؟ اب یہ تمہاری لڑکیاں ہیں۔ اگر تم اور ان کے خاوند مجھے اجازت دو تو میں ابھی دروغ اور صداقت کو الگ الگ کر دوں۔ اچانک اس لڑکی کا خاوند، جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ سپاہیوں کے تشدد کا نشانہ بنی ہے، لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح پکڑا جس طرح چیتا یا شیر اپنے شکار میں پنجے گاڑا کرتا ہے۔ اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھمایا اور زمین پر پٹک دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گری تو اس کے خاوند نے تلوار نکال لی، پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شارک پر رکھ دی۔ سچ بتا ہندو کی بچی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ عین اس وقت الافی نے اپنی تلوار نکال لی اور دوسری 2 لڑکیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سچ بولو تو زندہ رہو گی، اس نے دونوں لڑکیوں سے کہا۔
پھر وہ دوسروں سے مخاطب ہو کر بولا، تینوں کے بالوں کو رسیوں سے باندھو اور رسیاں گھوڑوں کے پیچھے باندھ دو۔ نہیں، ایک لڑکی کی سخت خوفزدہ آواز سنائی دی، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتی، سچ سننا ہے تو مجھ سے سنو۔ ادھر وہ لڑکی جس کی شارک پر اس کے خاوند نے تلوار کی نوک رکھی ہوئی تھی بول پڑی، وہ بھی سچی بات بتانے پر آ گئی تھی۔ تینوں لڑکیوں نے جو حقیقت بیان کی وہ اس طرح تھی کہ ان تینوں کو رجا داہر کی سکی بہن مائیں رانی نے، جو اس کی بیوی بھی تھی، تیار کیا تھا کہ وہ 3 اربوں کے ساتھ شادی کر لیں اور ان پر چھا جائے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حجاج کا بھیجا ہوا دوسرا سالار بدیل بن توفہ مارا گیا تھا، اور راجہ داہر اس فکر میں پڑ گیا تھا کہ اب عرب سے زیادہ طاقتور فوج آئے گی۔ یہ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ داہر نے حارث کو رضامند کرنے کی کوشش کی تھی کہ عربوں نے حملہ کیا تو تمام باغی عرب ان کے خلاف لڑے، لیکن الافی رضامند نہیں ہوا تھا۔ جب محمد بن قاسم کی فوج مکران میں پہنچ گئی اور داہر کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے وزیر بدہمت نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ زمین دوز طریقے سے مسلمانوں کی فوج کو کمزور کر دے گا اور اس خطرے کو بھی ختم کر دے گا کہ مکران میں آباد عرب حجاج بن یوسف کی فوج کا ساتھ دیں گے۔ بدہمت کو معلوم تھا کہ مائیں رانی پہلے ہی یہ ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ ان تینوں لڑکیوں نے بتایا کہ وہ مائیں رانی کی بھیجی ہوئی عورتوں سے ملتی رہتی تھیں، اور یہ تینوں جب سیر سپاٹے کے بہانے کہیں باہر جاتی تھی تو وہ دراصل مائیں رانی کی بھیجی ہوئی کسی عورت سے ملنے جایا کرتی تھی۔ انہیں مائیں رانی کی آخری ہدایت یہ ملی تھی کہ الافی نے عرب کی حملہ آور فوج کے ساتھ دوستی کر لی ہے، لہٰذا ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنی ہے۔ مائیں رانی نے دشمنی پیدا کرنے کا یہ طریقہ بتایا تھا۔ ان کی قسمت کا فیصلہ ہمارا سردار الافی کرے گا۔ ایک لڑکی کے خاوند نے کہا، تینوں کو قتل کر دو۔ الافی نے کہا۔ تینوں لڑکیاں چیخنے چلانے لگیں، وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ یہ کام انہوں نے خود نہیں کیا، ان سے کروایا گیا ہے۔ لیکن الافی نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ رک جاؤ حارث الافی، محمد بن قاسم کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک طرف کھڑا خاموشی سے اپنے سراغ رساں سالار شعبان سقفی کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، انہیں بے گناہ سمجھو، میں داہر کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے سپاہی تمہیں گھوڑوں پر بٹھا کر بستی میں چھوڑ آئیں گے۔ راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی میدان میں لڑی جاتی ہے اور لڑائی مرد لڑا کرتے ہیں، عورتوں کو نہ لڑاؤ، اور اسے یہ کہنا کہ اپنی سگی بہن کو بیوی بنانے والے کو آخر سزا ملنی ہی ہے، اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے کماندار سے کہا کہ وہ ان لڑکیوں کو الگ الگ گھوڑوں پر بٹھائے اور 2 سوار ساتھ بھیجے، اور یہاں جو قریبی بستی ہے انہیں وہاں کے کسی سرکردہ آدمی کے حوالے کرائے۔ اس طرح ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتے ہوتے رہ گئی، ورنہ ہندو ذہن نے مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرنے کی بڑی پرکشش اور خوفناک کوشش کی تھی۔ اس دور میں ہندوستان ایک پر اسرار زمین تھی۔ ہندوستان کے شعبدہ مشہور تھے۔ یہاں کے مندروں کے اندر ایک اور دنیا آباد تھی جو حسین بھی تھی اور بھیانک بھی۔ عربوں کا مذہب اور کلچر ہندو مت کے بالکل الٹ تھا۔ جب یہ 2 متضاد کلچر باہم متصادم ہوئے تو بڑے ہی سنسنی خیز کہانیوں نے جنم لیا۔ محمد بن قاسم کو ابھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا دشمن اس کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کر کے اسے شکست دینے کی کوشش کرے گا۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا پہنچا اور اس نے اگلی صبح دیبل کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ کیا وہ بدھ ابھی تک نہیں آیا؟ راجہ داہر نے غصے اور بےتابی سے پوچھا۔ آ رہا ہوگا مہاراج، اسے جواب ملا۔ نیرون اتنی دور تو نہیں کہ وہ 3 دنوں میں یہاں تک نہ پہنچ سکے، راجہ داہر نے کہا۔ عرب والوں کی اطاعت قبول کر کے وہ بھول گیا ہے کہ اسے ہم نے حاکم مقرر کیا ہے، ہم اسے حاکم سے بھکاری بھی بنا سکتے ہیں۔ داہر کو تفصیلی رپورٹ مل چکی تھی کہ عرب سے کتنی زیادہ فوج آئی اور کس قدر زیادہ ساز و سامان ساتھ لائی ہے۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کنز پور اور ارمن بیلا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور گزشتہ رات اسے مائیں رانی نے بتایا تھا کہ اس نے جو 3 ہندو لڑکیاں باغی عربوں کی بستی میں روانہ کی تھیں وہ واپس آ گئی ہیں اور یہ وار بیکار گیا ہے۔ ان لڑکیوں کو محمد بن قاسم نے زندہ رہنے دیا اور انہیں ایک قریبی بستی میں بھیج دیا تھا۔ ان لڑکیوں نے بستی والوں سے کہا تھا کہ ان کا تعلق راج دربار سے ہے اور انہیں فوراً وہاں پہنچا دیا جائے۔ انہیں تیز رفتار اونٹوں پر اروڑ روانہ کر دیا گیا تھا۔ 4 آدمی ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ وہ گزشتہ شام اروڑ پہنچی اور مائیں رانی کو بتایا تھا کہ ان پر کیا بیتی ہے۔ مائیں رانی رات کو ہی ان لڑکیوں کو راجہ داہر کے پاس لے گئی تھی اور داہر نے ان سے سارا واقعہ سنا تھا۔ مہاراج، ایک لڑکی نے کہا، ہم بے قصور ہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ عرب کے لوگوں کی نظریں زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ہم سمجھتی تھی کہ مکران کے عرب جس طرح عربی فوج کے خلاف بڑک اٹھے ہیں،
وہ اس چوکی کے عرب فوجیوں پر حملہ کر دیں گے، پھر ان میں اور عربی فوج میں ایسی دشمنی پیدا ہو جائے گی کہ الافی اپنے تمام قبیلے کے ساتھ مہاراج کا دایاں بازو بن جائے گا۔ لیکن عربی فوج کا سالار آ گیا، اس کے ساتھ بہت سے آدمی تھے۔ آگے جو کچھ ہوا وہ میں سن چکا ہوں۔ راجہ داہر نے کہا کہ تجھے یقین ہے کہ تو نے عربوں کے سالار کو دیکھا ہے؟ یہ تو ہم تینوں نے پہلے ہی پتہ چلا لیا تھا کہ عرب سے جو فوج آئی ہے اس کے سپہ سالار کا کیا نام ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ہمارے خاوندوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم؟ داہر نے زیر لب کہا اور لڑکی سے پوچھا کہ تم تینوں نے نام غلط تو نہیں سنا؟ نام حجاج بن یوسف تو نہیں؟ نہیں مہاراج، ایک لڑکی نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں مہاراج، دوسری لڑکی نے کہا۔ نام محمد بن قاسم ہے، حجاج بن یوسف نہیں مہاراج، پہلی لڑکی نے کہا۔ وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے، ہم تینوں سے چھوٹا ہے، وہ تو کم سن لڑکا ہے مہاراج، دوسری لڑکی نے کہا، اور بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے، اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ وہ سالار ہے، لیکن اس کے محافظ اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ جو کوئی بات کرتا سالار محترم کہہ کر بات کرتا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے خاوندوں اور حارث الافی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا اور حکم دیا کہ انہیں قریبی بستی میں چھوڑ آؤ۔ اس سے کوئی شک نہ رہا کہ یہی سالار ہے۔ راجہ داہر نے کہکا لگایا، سنا تھا حجاج بن یوسف دانش مند ہے، داہر نے کہا، لیکن احمق نکلا۔ تجربہ کار سالاروں کو ہمارے ہاتھوں مروا کر اس نے ایک بچے کو بھیج دیا ہے۔ وہ اس بچے کو کسی وجہ سے مروانا چاہتا ہے یا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ تجربہ کار سالاروں سے ہمیں شکست دے گا اور فتح کا صحرا اپنے کمسن بھتیجے کے سر باندھے گا۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا، رانی نے بتایا ہے کہ اس کمسن سپر سالار نے میرے لیے کوئی پیغام دیا ہے؟ تینوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ مہاراجہ کے سامنے محمد بن قاسم کا پیغام زبان پر لانے سے ڈر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے مائیں رانی کی طرف دیکھا۔ مہاراج کو بتاؤ اس عربی سالار نے کیا پیغام دیا تھا؟ مائیں رانی نے کہا۔ اس نے کہا ہے، ایک لڑکی رک رک کر بولی، راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی میدان میں لڑی جاتی ہے اور لڑائی مرد لڑا کرتے ہیں، عورتوں کو نہ لڑاؤ۔ اور اپنے راجہ سے کہنا کہ اپنی سگی بہن کو بیوی بنانے والے کو آخر سزا ملنی ہی ہے، اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کم عمر ہی نہیں، راجہ داہر نے کہا، وہ اوچھا بھی ہے۔ لڑکیوں کو باہر بھیج کر داہر نے مائیں رانی سے پوچھا کہ ان لڑکیوں کا اب کیا بنے گا؟ یہ اب کسی ہندو کے قابل نہیں رہیں۔ مائیں رانی نے کہا، یہ مسلمانوں کی بیویاں رہ چکی ہیں، انہیں مندر کی داسیاں بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے ان کے برتن الگ کر دیے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ انہیں میں نے بھیجا تھا، میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی۔ یہ نہ بھولنا کہ یہ ناپاک لڑکیاں ہمارے راج کے لیے منحوس ثابت ہوں گی۔ راجہ داہر نے کہا، انہیں زیادہ دن اپنے پاس نہ رکھنا،